السلام علیکم میرے مسلمان یاروں، بھائیوں، دوستوں، ماں بہنوں۔ آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت سے پہلے آج سے لے کر قیامت سے پہلے تک بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انسانوں کو۔ بہت دردناک منظر، بہت بھیانک پرستھتی دنیا میں آج کے دور میں بھی ہے، اور آگے قیامت سے پہلے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انسانوں کو۔ قیامت کے قریب، قیامت کے روز جو ہوگا، جو سارے انسانوں کو، جو آدم سے لے کر جتنے انسان آئے ہیں دنیا میں آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کے دن سے پہلے جتنے بھی سارے آدم کے نسل، جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، سب کو اکٹھا اٹھائے گا، سب کا حساب و کتاب کا دن قائم ہوگا۔ تو میرے یارو دوستو، قیامت کے قریب، قیامت سے کچھ دن پہلے جو منظر ہوگا، ایک روز ہوگا، ایک دن ہوگا جو پشچم سے سورج نکلے گا، وہ آخری نشانی ہے قیامت کا۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، اسی دن جمعہ کا دن ہوگا۔ آج بھی جمعہ کا دن ہے دوستو، آج 19 دسمبر ہے، آج جمعہ ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے ایک اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے، کہ مومن مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، نفل عبادت کرے، اور اللہ کی حکم فرائض جو ہے 5 فرائض ادا کرے، اور زیادہ سے زیادہ رسول پاک پر درود بھیجے۔ اسی لیے یہ اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ جمعہ کا دن جو ہے، اس دن میں بہت سارے آسمان سے اچھا کا فیصلہ بھی آیا ہے، اور یہی دن ہے، جمعہ کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی۔ تو میرے یارو دوستو، قیامت کے جو دن ہوگا، اس سے کچھ دن پہلے ایک رات آئے گا جو 3 رات کے برابر ہوگا، یعنی 36 گھنٹے کا ایک رات ہوگا۔ تو اس وقت جو انسان ہوں گے وہ سارے کافر لوگ ہوں گے، کوئی مومن مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کہنے والا، اللہ پکارنے والا دنیا میں کوئی موجود اس وقت نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت جو ہوگا وہ کافروں پر ہوگا، نافرمانوں پر ہوگا۔ اس سے پہلے سارے مومن مسلمانوں کو، جو اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ پکارنے والا ہوگا، زبان سے اللہ بولنے والا ہوگا، اس سارے مسلمانوں کو قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، موت دی جائے گی، سب کو مار دیا جائے گا، سب کو موت ہو جائے گا، سارے مومن مسلمانوں کو۔ کافروں پر قیامت ہوگا۔ تو میرے دوستو، ایک رات ہوگا 36 گھنٹے کا۔ اس رات، اس وقت جو انسان رہے گا، سارے بچہ جی، سارے لوگ جو ہوں گے، وہ لوگ یہ کہیں گے، یہ سوچیں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ تو پھر 36 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو میرے یارو، میرے عزیزو دوستو، اور قیامت جو ہوگا کافروں پر ہوگا، مشرکوں پر ہوگا، ظالموں پر ہوگا، نافرمانوں پر قیامت قائم ہوگا۔ اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا میرے دوستو، میرے یارو۔ یہ مسلمانوں کو جانکاری ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ کعبہ بھی توڑا جائے گا، مسجد نبوی، کعبہ بیت اللہ جو ہوگا، مدینہ ہوگا، یہ سارے جو جگہ ہے آج جو جہاں کروڑوں کا بھیڑ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں جو گئے ہیں کعبہ میں، عرب میں،
حج کرنے گئے ہیں، اور جو ہم سارے دیش واسی ہیں، ہم سارے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں حاجیوں کے زبان سے کہ کروڑوں کا بھیڑ ہے، ہر وقت جو ہے کروڑوں کا بھیڑ ہے مدینہ میں، بیت اللہ شریف میں۔ تو ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے مدینہ بالکل انسانوں سے خالی ہوگا۔ کعبہ بیت اللہ جہاں کروڑوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ سارے جو علاقہ ہے، وہ ساری جو جگہ ہے بالکل سنا ہوگا، خالی ہوگا۔ پھر وہ سارے چیزیں جو ہے ختم ہو جائے گا، وہ سارے چیز بھی ایک دن نہیں رہیں گے، وہ سارے چیز کو اللہ رب العالمین اٹھا لیں گے، لیکن سارے نشانیاں رہ جائے گی، جہاں پر کعبہ بیت اللہ ہے، جہاں پر مدینہ ہے، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ ابھی فلسطین میں ہے، اس کے اوپر سیدھا جنت کا دروازہ ہے۔ اس جنت کے دروازے سے سارے کعبہ بیت اللہ کو، مسجد اقصیٰ کو، اور بھی جو سارے اللہ کا پیارا چیز ہے، جو اللہ کا محبوب چیز ہے، اس سارے چیزوں کو مسجد اقصیٰ کے اوپر سے جنت میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایسے دور آئیں گے دوستو، تو وہ دور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارا زندگی بہت چھوٹی ہے، 60-70 سال کی زندگی، کسی کا ہو گیا ہے 45, 50, 55, 60, 40، جو بھی ہوا۔ ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہمارا نسل رہیں گے، ہمارا نسل چلتا رہے گا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اس بات کی خیال کرنا ہے، اور اس بات کو لے کر ہمیں محنت بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری نسل میں سے کوئی کافر نہ بن جائے، نافرمان نہ بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں سوچ فکر کر کے محنت کرنا ہے۔ تو انسانوں کا نسل شروع ہوا ہے آدم سے، اب تک سارے انسان آدم کے اولاد ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے سماج میں آل رسول بتاتے ہیں، خود کو آل رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے وہاں آل رسول کا حسب نسب کا حساب نہیں ہوگا، حساب عمل کا ہوگا، ایمان کا ہوگا۔ آدم کے اولاد میں سے ہی، نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی نیک بھی بنے، بد بھی بنے۔ جی، ہم سارے واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حدیث میں، قرآن میں، عالم علماء سے سنتے ہیں۔ تو نبی کے اولاد میں سے نافرمان بنے، ظالم بنے، پھر ظالم کے اولاد میں سے، نافرمانوں کے اولاد میں سے نبی بھی بنے، نیک دیندار اللہ کا محبوب بندہ بھی بنے۔ تو آل رسول ہونے کا دعویٰ کر کے خود کو نیک سمجھ لینا، خود کو گرو محسوس کرنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو سارے انسان جو ہے نبی کے اولاد میں سے ہی تو ہے، سارے انسان تو آدم کے اولاد میں سے ہی ہے نا دوستو۔ تو اللہ ہمارا قلب دیکھتا ہے، قلب کو دیکھے گا، ہمارا عمل کو دیکھے گا، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، اللہ یہ دیکھے گا کہ ہمارا کام کیسا رہا، ہم نے کتنا نیک کام کیا، اچھا کام کیا، اخلاص کے ساتھ ہم نے کون سا نیک کام کیا، یہ اللہ دیکھے گا۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت عجیب و غریب منظر آنے والا ہے دنیا میں، بہت سی زلزلہ آنے والا ہے، بہت سی ہلاکت آنے والا ہے، اور بہت سی نعمت بھی آنے والا ہے۔ ان سارے چیزوں کے درمیان ہمیں آخرت کی فکر کر لینا ہے، اپنی قبر کی فکر کرنا ہے۔ ہم آج ہے، کل شاید نہ رہے،
آج کی سورج ہمارے لیے آخری سورج ہو، کل کی سورج ہمیں دیکھنے کو ملے نہ ملے، اسی لیے ہمیں سمجھدار انسان بن کے اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو سویکار کرنا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، ہم کیسے جہنم سے بچ جائے، مصیبت سے بچ جائے، دنیا کی پریشانی مصیبت سے، آخرت کی پریشانی مصیبت سے ہم کیسے بچیں اور اپنا نسل، اپنا بچہ بچی، پوتا پوتی، ہمارے آنے والے نسل کیسے بچ جائے، اس فکر میں ہمیں محنت کرنا ہے اور اس فکر میں ہمیں اللہ کے سامنے مدد مانگنا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ جس کو بچانا ہے وہ بچا لیں گے اللہ رب العالمین۔ جو بچنے کی کوشش کرے گا، جو ہلاکت سے، مصیبت سے، ناکامی سے جو بچنے کی کوشش کرے گا ہماری اپنی نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے، اس کو اللہ رب العالمین بچا لیں گے۔ کامیابی کوشش کرنے والوں کو ہی ملتا ہے، اور ہماری اولاد میں سے، آپ کے اولاد میں سے جو دنیا دار ہونا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، حرام خور ہونا چاہتے ہیں، ناکام ہونے کی کوشش میں، ناکام کے راستے میں چلے گا، جلیل ہونے کے راستے میں چلے گا، اس کو اللہ جلیلی کرے گا، ناکامی ہی کر دے گا۔ تو ہمیں بس کوشش کرنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، خیر مانگتے رہنا ہے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر خرابی سے حفاظت کی دعا اللہ سے مانگنا ہے۔ بس ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل کریں، اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے اور اللہ سے اپنی خیر مانگے، اپنی پریوار کا، اپنے نسل کا خیر مانگے، ہر مصیبت سے پناہ مانگے، ہر خرابی سے ہم پناہ مانگے اللہ سے، ہر مصیبت سے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے ہم اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہماری نسل کو حفاظت فرمائے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے، شیطان کی دھوکے سے اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اور اپنے نسل کو بھی، ہماری بچہ بچی کو۔ بس اتنا ہی ہمارا کام ہے، پھر سارا کرنے والا ذات تو اللہ ہے۔ یہ دنیا کی جو نظام ہے، سب کچھ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کیا کیا نظام اللہ نے بنایا، چلایا، یہ اللہ کا طاقت، اللہ کا قدرت ہم خواب و خیال میں نہیں لا سکتے۔ ہمارا برین اتنا طاقتور نہیں ہے، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، دربل ہے، جاہل ہے اور ظالم بھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے مدد کے بنا، اللہ کے رحم و کرم کے بنا ہم کچھ نہیں ہے، نہ ہم کچھ ہے، نہ ہمارا کچھ ہے۔ بس ہم ایک سادھارن انسان ہے، بس ہمیں نیک انسان بننا ہے، اتنا فکر میں جینا ہے، اور اس فکر میں ایمان کے ساتھ ہمیں مرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہماری نیک چاہت پورا فرمائے، نیک خواہش پورا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو ٹھیک ہے میرے یارو، خوش رہو، سلامت رہو، اللہ حافظ دوستو۔